السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج منگل ہے 9 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ مہربانی محبت کا اظہار فرمانا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ٹیلی والا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ کیا واقعی حکومت دائر کرے گی؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی اور جیل منتقل کیا جا رہا ہے؟ کون سی آپشن زیر بحث ہیں؟ گورنر راج کا ذکر آپ کئی ہفتوں سے سن رہے ہیں۔ میری خبر یہ ہے کہ گورنر راج ابھی نہیں لگ سکتا۔ اس کی کچھ تکنیکی وجوہات اور اس کے اندر چھپی ایک خبر ہے جو آج آپ سے میں شیئر کروں گا۔ باقی اڈیالہ میں آج معمول کے مطابق ملاقاتوں کا دن تھا، وہ آپ دیکھ چکے، ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ پریسٹر گوہر تو واپس چلے گئے، بہنیں وہیں پر ہیں۔ جب میں مخاطب ہوں آپ سے شام کے وقت، فیصل واٹا صاحب تو پہلے سے ہی بتا رہے تھے کہ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی اہم خبر ہے جو میں نے آج کے ویلاگ میں آپ کو دینی ہے۔ اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری اور اس کے اوپر درج مقدمہ اور درج FIR پڑھنے سے سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اتنی اہم خبر، اتنی بڑی چوری کہ BBC اردو جیسے ادارے کو وہ خبر تفصیل کے ساتھ چھاپنا پڑی۔ وہ میں ضرور آپ سے ڈسکس کروں گا اور تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ذرا گورنر راج والے معاملے پہ آپ کو خبر دے دوں اور خان صاحب کا ذکر بھی کر لوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ عطا تارڑ صاحب نے اور ثناءاللہ صاحب نے کل بڑی گفتگو کی، رانا ثناءاللہ صاحب نے۔ تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے جیو کے پروگرام میں کہ جب گورنر راج لگایا جائے گا تو اس کا جواز بھی ہوگا۔ گنجائش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب گورننس کی کمی ہو۔ یاد رہے کہ ابھی اگر آپ گورنر راج لگاتے ہیں KP میں تو 2 ماہ کے لیے آپ لگا سکتے ہیں، مسلسل اس کی توسیع ممکن نہیں، 6 ماہ بعد اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے دیکھا کہ منیر فاروق صاحب نے ایک جگہ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم کے ذریعے 234 آرٹیکل جو ہے اس میں تبدیلی کی جائے گی، اور گورنر راج لگانے کے لیے پارلیمان کی جگہ یہ اختیار گورنر راج کا یہ آئینی عدالت کو دیا جائے گا۔ اب یہاں چھپی ہے خبر۔ میری ایک عرصے سے رائے یہ تھی کہ موجودہ سیٹ اپ میں، موجودہ آئینی بندوبست میں اور موجودہ حالات میں حکومت گورنر راج کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے، یہ سہیل آفریدی صاحب کو بیک فٹ پہ کرنے کا طریقہ ہے، احتجاج اور جلسے جلوس سے روکنے کا طریقہ ہے۔ اور وہی ہوا۔ جب آپ نے پچھلے ہفتے خبریں گرم دیکھیں تو بعد میں گورنر راج کی کہانیاں ہوا ہو گئیں۔ فیصل کریم کنڈی بدستور وہیں گورنر رہے، خبر ہے کہ گورنر تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے گورنر راج لگانا ہے۔ تو گورنر راج میری اطلاع تو یہ تھی کہ نہیں لگے گا، لیکن تکنیکی وجہ منیر فاروق صاحب کی اس خبر میں نکل آئی۔ وہ یہ ہے کہ گورنر راج 28ویں ترمیم سے پہلے یہ نہیں لگائیں گے۔ اگر لگانا مقصود ہوا تو 28ویں ترمیم کر کے پھر لگائیں گے، جو فروری، مارچ، اپریل تک متوقع ہے۔ اس کی بھی آمد ہے نا 28ویں ترمیم کی۔ اس میں یہ 234 نمبر جو آرٹیکل ہے، اس میں طریقہ کار طے کیا گیا ہے، ایمرجنسی کب لگانی ہے، گورنر راج کب لگانا ہے، پارلیمانی قرارداد کیا ہوتی ہے۔ وہ فارمولہ چونکہ ابھی پارلیمانی نوعیت کا ہے، اسے بدل کر اختیار جو ہے وہ آئینی عدالت کو دے دیا جائے گا۔ جب آئینی عدالت کو اختیار دے دیا جائے گا تو پھر اپنی مرضی سے جتنا لمبا ہو راج گورنر نام کا یا ایمرجنسی نام کا وہ لگایا جا سکے گا۔ یہ تھی ان کی کہانی، جس کے اندر چھپی خبر تھی کہ اصل میں تاخیر تب تک ہوگی جب تک یہ ترمیم نہیں ہو جاتی، جب تک اختیار پارلیمانی قوتوں سے لے کے آئینی عدالت کو نہیں مل جاتا، تب تک یہ دھمکیاں ہی رہیں گی، تب تک یہ دباؤ بڑھانے کے طریقہ کار رہیں گے۔ آج چونکہ کانٹینٹ میرے پاس زیادہ ہے تو 1 بائی 1 ذرا جلدی آپ کو چیزیں میں ریپیٹ کروں گا، آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو یہ کہانی ہے گورنر راج کی۔ تو یہ میری دانش کے مطابق جب تک ترمیم نہیں ہو جاتی اور اختیار آئینی عدالت کو نہیں ملتا، تب تک یہ گورنر راج اس طرح سے 2 ماہ میں نہیں لگایا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے اچھے خاصے روابط بھی ہیں۔ سہیل آفریدی کے ہوتے ہوئے ابھی گورنر راج کا امکان موجود نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ، رانا صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ غداری کے مقدمے کا امکان میں رد نہیں کرتا، اور انہوں نے کل یہ بھی بتا دیا محمد مالک صاحب کو کہ یہ کہانی جو ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد جو سختی کی ہے، وہ خان صاحب کا حالیہ ٹویٹ جس میں انہوں نے فوجی قیادت کا ذکر کیا، اور پھر ان کے بہنوں کے جو بیانات ہیں انڈین میڈیا پہ، اس کے بعد شروع ہوئی۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب حکومت PTI سے مذاکرات کرے۔ میں نے صبح کے ویلاگ میں آپ کو خبر دی تھی کہ خان صاحب کو جیل میں دستیاب سہولیات کے اوپر PTI نے پیشکش مانی ہے۔ تو ایک آغاز ہے بہت ہلکا سا، لیکن اس کے پیرالل، اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے، میر ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی۔ آج بھی
اڈیالہ کے باہر جو ناکے لگے ہوئے تھے، 15-20 تھانوں کی پولیس تھی، خواتین اہلکار بھی موجود تھے، ملاقاتیں نہیں ہو سکیں۔ ہاں البتہ اس بیچ میں ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ جو ان کے ڈاکٹرز ہیں پمس کے طبی معائنے کے لیے، وہ ضرور 5 رکنی ٹیم اڈیالہ گئی، انہوں نے چیک اپ کیا عمران خان صاحب کا، جس میں جنرل فزیشین ہیں ڈاکٹر علی عارف، جنرل سرجن ڈاکٹر ہیں طارق عبداللہ، ماہر پیتھولوجسٹ ہیں ڈاکٹر سمن وقار، ڈرماٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر مبشر، اور لیب ٹیکنیشین نعمان اقبال، یعنی کہ ان کے کوئی بلڈ ٹیسٹ اور سیمپلز بھی لیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ چونکہ عدالت میں جمع کروانی ہوتی ہے تو یہ اس لیے 5 رکنی وقت پمس کا وہاں اندر گیا ہے۔ ملاقاتیں نہیں ہونے دینی، یہ تو فیصل واٹا پہلے دن سے بھی جب سے پریس کانفرنس ہوئی بتا رہے تھے کھل کے۔ دوسری جو بات بڑی اہم ہے وہ رانا ثنا کا یہ بیان ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان اور پی ٹی آئی اڈیالہ 2 الگ الگ جماعتیں ہوں گی، موجودہ پی ٹی آئی اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس حکمت عملی کو آپ باریکی سے سمجھیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ایم کیو ایم کو ڈیل کیا گیا، ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان، کچھ ایسا پلان بنایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کی کہانی جو کل مجھے آن ریکارڈ قمر دلشاد نے بیان کی، اور آئینی ترمیم 28ویں گورنر راج لگانے کا اختیار، یہ سب بندوبست اس جانب جا رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی پر پابندی یا پی ٹی آئی کو خلاف قانون قرار دیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کوشش کریں گے پی ٹی آئی پاکستان اور پھر بدلے میں پی ٹی آئی اڈیالہ۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب یہ وہ تجزیہ ہے یا یہ وہ نقطہ ہے جو قابل فہم ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس کو سنا نہیں جا رہا۔ پی ٹی آئی سے مراد عمران خان بن چکے ہیں، پی ٹی آئی نامی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ اب جو کچھ ہو چکا ہے اس میں عمران خان ہے اور اس کے چاہنے والے ہیں۔ اس کے بیچ میں جو بھی قیادت ہے، دستیاب قیادت کہہ لیں، سابقہ قیادت کہہ لیں، موجودہ قیادت کہہ لیں، جو بھی خان صاحب سے پیچھے ہٹے گا، دوری اختیار کرے گا، اس کی کوئی حیثیت یا وجود نہیں رہے گا۔ چاہے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی حالت دیکھ لیں جنہوں نے چھوڑی، چاہے وہ لوگ دیکھ لیں جو دستیاب قیادت کے طور پر ہومیوپیتھ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ یہ میں پی ٹی آئی کا ورژن بیان کر رہا ہوں۔ تو پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کے طرز پر ڈیل کرنا یا اس طریقے سے اس کو اس لینس سے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، بلکہ مجھے کہنے دیں زیادہ مشکل ہے۔ یہ وہ والا فارمولہ اس کے اوپر اس طرح سے نہیں لگے گا، لیکن کوشش وہ ہوگی، یہ میں اطلاع آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ رہا دوسرا نقطہ۔ جو اس میں تیسری اہم بات ہے وہ بھی جیل منتقل کرنے والی بات۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ ہیں آپ کے طلال چودھری صاحب، بائی دا وے آج کل ایک خبر بڑی گرم ہوئی پڑی ہے، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ طلال چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اڈیالہ کے باہر اگر یہ تماشا کریں گے تو جیل میں قید دوسرے قیدیوں کے لیے خطرہ بنیں گے، تو ایک قیدی کو کہیں اور بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5-6 دنوں سے یہ خبر گردش میں ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اپیرنٹلی یہ بھی ایک دباؤ بڑھانے کی ایک حکمت عملی معلوم ہوتی ہے پی ٹی آئی کی پیش قدمی روکنے کے لیے، کارکنان کا، رہنماؤں کا وہاں پہ جو اکٹھ ہوتا ہے اسے روکنے کے لیے۔ لیکن اس میں سن رہا تھا جاوید چوہے صاحب کو، چوہے صاحب کے پاس بھی کبھی کبھی بڑی گہری خبر ہوتی ہے۔ چوہے صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں 3 جیلوں کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ ان کا سائیوال جیل بڑی خطرناک جیل ہے، اور یہاں فیض احمد فیض اور تاریخی طور پر بڑے بڑے جو پاکستانی لیجنڈز ہیں وہ بھی قید رہے ہیں، تو سائیوال جیل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سائیوال جیل میں کچھ ایسے سیکشنز بھی ہیں جہاں پہ انتہائی حساس لوگوں کو رکھا جاتا ہے، ایسے حساس کہ جن کی بڑی بین الاقوامی اہمیت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایسے علاقے ہیں سائیوال جیل میں جہاں پہ عام بندے کی، عام آفیشل کی، اہلکار کی ایکسیس بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے اس کو خطرناک قرار دیا۔ انہوں نے تو لفظ خطرناک بولا، میں نے ذرا ایکسپلین کر دیا اپنی معلومات کی بنیاد پہ۔ دوسری جیل جو ہے وہ سکھر ہے، یہ بھی بڑی مشہور اور تاریخی جیل ہے، اور تیسری جیل اس سے بھی زیادہ خطرناک اور دور ہے، وہ مچھ ہے بلوچستان کی۔ تو چوہے صاحب نے 3 جیلوں کا ذکر کیا کہ اگر حالات اڈیالہ کے باہر قابو میں نہ آئے تو ان 3 جیلوں میں سے کسی ایک جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نوئنگلی جس طرح سے تھوڑا بہت انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کنسرن رکھتی ہے، یہ آسان نہیں ہوگا۔ اسلام آباد اور اڈیالہ کے آس پاس رکھنا مجبوری ہوگی، بسا اوقات میل ملاقات ضروری ہو جاتی ہے، لیکن اس کا امکان بہرحال اب موجود ہے۔ بحیثیت صحافی میرا کام خبر دینا ہے اور تجزیہ اور ڈاٹ کنیکٹر کے آپ کو بتانا ہے، کیونکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میری کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی پچھلے 2-4 روز کے جو سینیریو تھا اس کے تناظر میں، تو مجھے آج بھی یہ ادراک ہوا کچھ لوگوں کی گفتگو سن کے، وہ غلط ہو سکتا ہے تجزیہ، وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو وہ پیش ضرور کروں گا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ، موجودہ بندوبست اب یہ طے کر چکا ہے پی ٹی اے کے حوالے سے، جو کچھ آپ پریس کانفرنس میں سن رہے ہیں، جو کچھ آپ رانا صاحب کی زبانی سن رہے ہیں،
کیونکہ حکومت اب باقاعدہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی تائید کر رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں 150 سے زیادہ اراکین کی تائید سے اس قرارداد پاس کی گئی ہے. نون لیگ اب مکمل وہ بوجھ، وہ بیانیہ، وہ نیریٹو جو آئی ایس پی آر کا ہے وہ اٹھا چکی ہے، اس کے ساتھ پہرا دے رہی ہے، اور پہرا دینا ان کی مجبوری بن چکا ہے. اس بیچ میں مجھے کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ، کوئی سیاسی مفاہمت وہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی، بالکل دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی. یہ ہے کہانی پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی اور دیگر کی. ہاں، اس میں ایک نقطہ ضرور ہے، وہ بھی منیر فاروق صاحب کے ہاں ہی میں نے دیکھا ہے کلپ میں. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز، آپ کو پتہ ہے باہر بیٹھے، وہ بڑے حرکت میں آئے. خان صاحب ان کے اہل خانہ کے لیے، مفاہمت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ سے روابط کے لیے، کئی ایک کردار بھی اڈیالہ جیل پہنچے، آپ کو یاد ہوگا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بیگم کی جو بہن ہے مریم ریاض بھٹو صاحبہ، وہ باہر بیٹھی جو پاک پیک یا ڈاکٹرز یا دیگر ایکٹیوسٹ ان سے رابطے میں رہتی ہیں، کوشش کرتی رہتی ہیں وہ بھی. اور انہوں نے درخواست کی ہے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کر کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے تھے کہ بشرا بیگم کی رہائی کے لیے کردار ادا کیا جائے. اگر وہ رہا ہوتی ہیں تو وہ اب دوبارہ کسی جلسے جلوس یا سیاسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کی والدہ شدید علیل اور پریشان ہے صورتحال سے. یہ ان کا دعویٰ ہے. بظاہر بشرا بیگم اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس کی تردید ہی کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی جائے تو ان کا حق ہے. اب آ جاتے ہیں جو دلچسپ کہانی میں نے آپ کو بیان کرنی تھی، اور ساتھ میں نے آج وہ صبح والا جو ویلاگ تھا نا، نون لیگ کے اندر جو لوگ آپس میں پاٹے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو ڈیبیٹ جاری ہے، عاریہ شہزاد ایک دوسرے کے اسکرین شاٹ لیک کیے جا رہے ہیں، وہ میں اینڈ پہ رکھوں گا. پہلے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری، یہ کہانی آپ نے سننی ہے. یہ اس لیے دلچسپ ہے کہ بی بی سی اردو جیسے موقر جو ادارہ ہے نیوز کا، اس کو یہ خبر چھاپنی پڑی ہے. آپ اسے مذاق سمجھیں، آپ اسے ایک ستم ظریفی سمجھیں، جو بھی سمجھنا سمجھ لیں. خبر یہ ہے چوری کی کہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں نور محمد بسمل، لاہور میں. نور محمد بسمل صاحب، ان کے ایک ریڈر ہیں. وہ ریڈر صاحب جاتے ہیں تھانہ اسلام پورہ لاہور میں، اور وہاں جا کے وہ ایک ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، پرچہ درج کرواتے ہیں عمران خان نامی اے ایس آئی کے صاحب کے سامنے. اور یہ پرچہ میرے پاس موجود ہے، میں نے اسے پڑھا. کوئی 8-10 لائنوں پہ مشتمل یہ ایف آئی آر ہے، اور دفعہ 380 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا. دفعہ 380 چوری کا مقدمہ ڈیل کرتی ہے. اس میں 7 سال قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ریڈر ہیں ان کے جج صاحب کے حبیب الرحمان صاحب، انہوں نے یہ محمد وسیم خان اے ایس آئی تھانہ اسلام پورہ، ان کے خدمت میں گئے، اور عمران خان اے ایس آئی نے یہ پرچہ درج کیا. تو پرچہ کیا ہے کہ جناب علی مجھے یہ بات بتاتے بھی ہنسی آ رہی ہے کہ ایک عدد ہینڈ واش، جو ہاتھ صاف کرنے والا ہینڈ واش لیکوڈ ہوتا ہے، اور کوئی 2 عدد جو ہے نا سیب، وہ جج صاحب کی کمرہ عدالت سے، یہ چیمبر سے چوری ہو گئے. اور اس کی کل مالیت بنتی ہے 1000 روپیہ. بی بی سی نے غلطی سے اس کی 100 روپیہ مالیت لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ اسلام پورہ لاہور، درخواست برائے اندراج رپٹ بابت چوری اندراج مقدمہ جناب علی، میں حبیب الرحمان بطور ریڈر بعد عدالت جناب نور محمد بسمل صاحب، فاضل اے ایس آئی ایڈیشنل سیشن جج لاہور کام کر رہا ہوں اور تھانہ حاضر ہوا ہوں. یہ کہ فاضل جج صاحب کے چیمبر سے 2 عدد سیب اور 1 عدد ہینڈ واش چوری ہو گیا ہے. فاضل جج صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں تھانے میں رپٹ درج کرواؤں، لہٰذا آپ رپٹ درج کر کے نقل فراہم کریں اور کارروائی کر کے اپنی رپورٹ فاضل جج صاحب کو پیش کریں. دستخط بحروف انگریزی حبیب الرحمان ریڈر عدالت حاضہ. کارروائی پولیس. اس وقت ایک تحریری درخواست مارک شدہ فرنٹ ڈیسک موصول ہوئی. مضمون درخواست و حالات و واقعات سے سر دست صورت جرم 380 تعزیرات پاکستان پائی جاتی ہے، اور یہ درخواست درج کر لی گئی ہے. یہ درخواست درج ہوتی ہے 7/12/2025 12:35 پر. اس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی. وجہ کیا بنی؟ لوگوں نے تبصرہ کیا. ایک طرف اسلام آباد میں ایک جج کے صاحبزادے جن کے پاس نہ لائسنس ہے، وہ ایک بڑی سی گاڑی اٹھا کے اسکوٹی پہ 2 خواتین کو کچل دیتے ہیں، اور پھر پرچہ درج ہوتا ہے، ڈیٹیلز اس بندے کی نہیں بتائی جاتی، اور بعد میں وہی ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا. معاف کر دیا ان بیچاروں نے اس جج صاحب کو، اس جج صاحب کے بچے کو جس نے 2 خواتین کو کچل دیا. تو ایک طرف انصاف کا یہ عالم ہے، اور ایک طرف انصاف کا یہ عالم ہے کہ 2 سیب اور 1 ہینڈ واش چوری ہوا ہے، جو صاف کرنے والا، ہاتھ صاف کرنے والا، اس کے اوپر پرچہ جج صاحب کروا رہے ہیں.
اصولی طور پر تو چوری چوری ہونی چاہیے، لیکن صاحب پھر یہ اتنی اگر 2 سیب اور ایک ہینڈ واش اگر برآمد کرنا ہے تو سیب تو تب تک گل سڑ چکے ہوں گے اور ہینڈ واش ہو سکتا ہے بہہ چکا ہو، تو اس کا پتہ نہیں کیا ہرجانہ ہوگا، لیکن جو جانیں گئی ہیں قیمتی 2 خواتین کی، ادھر آپ صلح صفائی کرتے ہیں، تو یہ میرے ملک کا انصاف کی اگر یہ صورتحال تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، وہ بڑی اہم ہے، جس میں عوام نے پولیس کو کرپٹ ترین محکمہ قرار دیا ہے۔ اس سروے سے پتہ چلا ہے کہ 4000 افراد میں سے 24%، ہر صوبے سے 1000 فرد، اس نے پولیس کو سب سے زیادہ بدعنوان شعبہ قرار دیا پاکستان میں۔ پنجاب میں بدعنوانی کے سب سے زیادہ تاثرات یعنی 34%، بلوچستان میں 22%، سندھ میں 21% اور کے پی میں 20% ریکارڈ کیے گئے۔ لیکن یہ سروے یہ بتاتا ہے، جو اس میں مثبت بات ہے وہ میرا بتانا فرض ہے، کہ 2023 کے مقابلے میں عوام کی پولیس کے بارے میں رائے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ کیسے آئی ہے۔ پولیس کے بعد جو دوسرا سب سے بدعنوان شعبہ ہے وہ ٹینڈر اور پروکیورمنٹ کا سیکٹر تھا۔ ٹینڈر لینا، ٹھیکے لینے، پروکیورمنٹ لینا، یہ دوسرا سب سے کرپٹ ترین شعبہ تھا، جسے 16% نے بدعنوان تصور کیا ہے۔ اور آپ گیس کریں کہ تیسرے نمبر پر اس سروے کے مطابق سب سے بدعنوان شعبہ آئی ایم ایف کی اس رپورٹ کے مطابق کون سا ہوگا؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل معاف کیجیے گا، تیسرا شعبہ جو ہے وہ عدلیہ ہے۔ وہی عدلیہ جہاں 2 سیب اور ایک ہینڈ واش چوری ہونے کا پرچہ ہوا، وہی عدلیہ جہاں 2 خواتین اسکوٹی پہ مار دی جاتی ہیں لیکن بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ اور عدلیہ کو تیسرے نمبر پر بدعنوان شعبہ قرار دیا گیا۔ سب سے زیادہ کے پی میں 18% نے کہا کہ عدلیہ سب سے زیادہ بدعنوان ہے۔ رشوت کی جو تجربات ہے اس کے اوپر کچھ بہتری آئی، وہ یہ پریس ریلیز کہتی ہے ٹرانسپیرنسی کی، کہ زیادہ تر شہری جو ہیں تقریباً 66%، وہ 2025 میں سرکاری افسر کو رشوت دینے پر مجبور محسوس نہیں کرتے، یعنی اس میں کچھ بہتری آئی۔ اس سے پہلے یہ زیادہ شرح تھی، جو لوگ کہتے تھے کہ ہم سے رشوت طلب کی جاتی ہے، لیکن بدعنوانی تو ابھی تک بتائی جا رہی ہے۔ بدعنوانی کے اوپر ابھی تک گلے شکوے ہیں، حالات و واقعات بدلے ہیں۔ آج میں نے چونکہ گورنر آج کا ذکر کیا تو فیصل کریم کنڈی صاحب کی رونمائی بھی ہوئی ہے، وہ بھی سامنے آئے ہیں اور وہ بار بار امن و امان کی صورتحال کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں۔ گورنر خود سے دہشت گردوں کی حامی ہے کے پی حکومت، اور جیل میں بیٹھا جو شخص ہے وہ ڈی چوک سے نہیں، عدالتوں سے اسے انصاف لینا ہوگا، اور سب اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں، صوبے کا نظام درہم برہم ہے، تو ماحول بن رہا ہے۔ لیکن میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، یہ بندوبست 2 ماہ کا نہیں ہوگا گورنر راج کا، جب بھی ہوا آئینی ترمیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت سے پھر لمبے بندوبست کی تیاری کی جائے گی، اور لمبا بندوبست ہوا تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات پورے ملک پہ آ سکتے ہیں اور نظام بھی لپیٹا جا سکتا ہے۔ ایمرجنسی اگر لگ گئی تو آئینی تحفظ اب حاصل ہے ان سارے معاملات کے اوپر۔ وہ جو میں نے ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں، نون لیگ کے جو آپس میں لوگ پارٹے ہیں، کل بھی اس میں تبصرہ کر چکا ہوں صبح کے ویلاگ میں، لیکن مختصر سن لیں مجھ سے۔ پروفیسر اویس سلیم صاحب نے بڑا جاندار تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاندان کی خواتین کی عزت صرف تب مقدم رکھنی چاہیے جب اپنے دھڑے کی بات ہو، دوسروں کی باری آئے تو کام چک کے رکھنا چاہیے، منافقت کا بول بالا ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے۔ جب نون لیگ کے آپسی لوگ آپس میں پارٹے، ایک دوسرے کی بیٹیوں کی تصویریں پبلک کی، ہم نے تو مذمت کی، تو تب انہیں خیال آیا کہ نہیں، بیٹیوں کا یا خواتین کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن جن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، ان صاحب نے کسی خاتون، کسی پولیٹیکل ورکر، کسی صحافی کو اگر بخشا ہو تو میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ سب کے انہوں نے لتے لیے۔ میں نے جب ٹویٹ کیا، مذمت کی، تو میرا شکریہ بھی ادا کیا اور معذرت خواہ بھی وہ ہوئے کہ آپ کے ساتھ بھی میں نے زیادتی کی۔ لیکن میں بار بار ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ظرف اور ہماری تربیت ہے، اور یہ آپ کا ظرف اور آپ کی تربیت ہے۔ جب آگ اپنے گھر لگتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ اس کی تپش کیا ہے۔ خواتین کو ایندھن نہ بننے دیں یہ سیاسی بدتمیزیوں کا اور سیاسی بیڑا غرق ہونے کا، اس کا ایندھن نہ بننے دیں۔ ایک خبر اسلام آباد بڑی مشہور ہوئی ہے زاہد گشکوری صاحب کی، کہ کسی اہم سینیٹر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے 6-7 سال سے، اور وہ پرائم منسٹر تک وہ رپورٹ پہنچی ہے۔ تو مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا، کیونکہ میں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ وہ صرف سینیٹر نہیں ہیں، وہ اس سے بھی اہم شخصیت ہیں، تو لوگوں نے مختلف ٹیوے لگائے، تکے لگائے۔ تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سینیٹر صاحب کا تعلق، ایک تو یہ دیکھیں جی ذاتی معاملہ، لیکن ظاہری بات ہے اگر چھپایا گیا تو بڑا قانونی مسئلہ آ جائے گا نا، پھر ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اب میں سوچ رہا ہوں خبر آپ کو کیسے دوں۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سینیٹر صاحب کا تعلق اسلام آباد، پنڈی یا لاہور سے نہیں ہے۔ اینا کافی جی، کسی اور علاقے میں چلے جائیں، پنجاب میں رہیں لیکن کسی اور اچھے مشہور علاقے میں چلے جائیں، اچھے شہر میں چلے جائیں، بڑے شہر میں چلے جائیں۔ اسلام آباد، پنڈی، لاہور وغیرہ سے تعلق ان کا نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔